کہ رمضان المبارک کے پورے 30 روزے رکھتے تھے، تو اب یہ روزہ دار کا روزہ کب ٹوٹنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے روزے رکھتے تھے، بلکہ شعبان کے روزے بھی کثرت سے رکھتے تھے آپ۔ تو اب اس سلسلے کے روزوں کے ختم پر کرتے یہ تھے کہ اپنے اپنے مرشدوں کی مسجد کو چلے جاتے، تو وہ پسخردہ کر کے ان کا روزہ کھلاتے، یعنی 30 دن سے کچھ کھائے نہیں تھے۔ صبح میں سحری میں کھاتے تھے یا افطار میں کھاتے تھے، مگر یہ صبح کے وقت کھانا اس کی عادت ہی ختم ہو چکی تھی۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی روزہ رکھتے ہیں وہ اللہ کے واسطے رکھتے ہیں، تو ایک اسپرٹ ہے، للہیت کی ایک اسپرٹ ہے کہ اللہ کے لیے ہم فقہ کرتے ہیں، سحری سے لے کے افطار تک، اس کا نام روزہ ہے۔ تو اب یہ مہینے بھر تک ہم کرتے رہے تو ہمارے جسم کو، ہماری طبیعت کو، ہمارے معدے کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزوں کا سلسلہ ختم کرنے سے پہلے کسی صاحب ارشاد مرشد کا پسخردہ استعمال کرنا ضروری ہے۔ اس سے برکت ہوتی ہے، اس سے امید ہے کہ روزہ رکھنے والے کے روزے قبول ہو جائیں گے۔ یہ عقیدہ ہے۔ مذہب کیا ہے؟ عقیدے کا نام۔ تو روزہ رکھنے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صبح میں مرشد کے پاس جا کے ان کے پسخردے سے روزہ کھولیں گے۔ روزہ کھولنا کیا ہے؟ افطار کے وقت کھولتے تھے، اب صبح کے وقت کھولیں گے، تو اس کی برکت ہوگی، اس کا فیضان حاصل ہوگا، یہ اللہ کے پاس قابل قبول ہو جائیں گے روزے۔ اس توقع پر یہ طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ تو وہ کھجور سوکھے، ان کو بھگا کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس کا پسخردہ بناتے ہیں۔ اسی طرح شیر خورما وہ بھی تیار کرتے ہیں۔ شیر خورما کیا ہے؟ ایک ایرانی ڈش ہے، ایرانین ڈش ہے۔ شیر کے معنی ہے دودھ، خورما تو آپ جانتے ہیں، آلو کا خورما، مختلف خورمے بنتے ہیں، تو اس میں یہ دودھ کا خورما ہے۔ تو باہر دودھ کا خورمے سے یہ ہو جاتا ہے۔ یہ کرنے کے بعد کرتے یہ تھے کہ دوسری شوال کو، ستہ شوال کے روزے شروع ہوتے، ستہ کہتے ہیں 6 روزے، 6 روزے ہوئے۔ حدیث شریف کے اعتبار سے یہ رمضان المبارک کے 30 روزے، اور اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی عنایت سے روزہ رکھنے والے کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس کو ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر ملے گا۔ احادیث سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ تو روزہ رکھنے والا اس امید پہ روزہ رکھتا ہے
کہ 1 کے 10، تو ابھی 30 دن کے 300 ہو گئے. وہ 6 دن کے اگر رکھے تو وہ 60 ہوتے ہیں. تو 360 ہو کے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہوگا، یہ امید ہے. سبحان. یہ مومنین ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. امید ہے ان کو کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے ثواب میں اضافہ کرے گا اور ان کو اتنا ثواب دے گا جو سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہو. تو اس طرح سے 360 روزے رکھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اسی لیے ستہ شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں اور یہ رمضان المبارک کے 30 روزے. کبھی 29 ہو جاتے ہیں، چاند اگر نظر آ جائے تو 29 ہو جاتے ہیں، ورنہ 30. یہ ثواب الگ ہوتا ہے. پھر رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، ثواب ہی ثواب ہے. کوئی بندہ خدا اعتکاف بیٹھ جاتا 7 دن کے لیے، 10 دن کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی میں چادر باندھ کے اعتکاف بیٹھتے تھے. اعتکاف کا بہت بڑا ثواب ہے. ہمارے لوگ اکثر دگانے کی رات میں اعتکاف بیٹھ جاتے. عید کے دن صبح میں اعتکاف ختم ہوتا، یعنی 3 دن، کم سے کم 3 دن. اس کا فائدہ یہ ہے کہ کم سے کم 3 دن. رمضان میں اعتکاف بیٹھنے کا بہت ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے. ہمارے مسجدوں میں، اکثر مسجدوں میں مہدویوں کے، جہاں جائیے ایک چادر بندھی ہوئی ہے، ایک پردہ ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خدم قید ہو جاتے تھے. یہ مطلب یہ ہے کہ وہ خدم کی قید کے ساتھ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے. مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ ہے روزہ، آپ ہے نمازی. اب یہ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذکر اللہ کر رہے ہیں. اس کا بہت بڑا ثواب ہے. جو اعتکاف بیٹھتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں جاتے تھے اور بازار میں جانا، خرید و فروخت کرنا، یہ ایسے کام مجبوراً کرتے تھے. ورنہ مسجد کے کونے میں پردہ باندھ کے، کیوں؟ توجہ ایک طرف رکھنے کے لیے ذکر کرتے، اللہ کا ذکر کرتے چلے جاتے دن رات. اگر کوئی 7 دن کے لیے اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو وہ دن اور رات، ایک تو نمازیں ہو رہی ہیں، دوسرے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور دنیاوی باتوں سے دور ہو گئے ہیں. دنیاوی کام، غیر ضروری کام جس میں کوئی ثواب نہیں ہے، ان سے آپ ہٹ گئے، الگ ہو گئے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ برکات اور فیوز کا مہینہ ہے. زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے. خیرات بھی کرتے ہیں، اور زکوٰۃ نکالنے والے اگر رمضان میں زکوٰۃ نکالیں تو ان کو بہت ثواب ہوتا ہے. اور بالخصوص
لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، خود قرآن کہتا ہے۔ تو اس سال کے دوران جو زکوٰۃ پابندی سے نکالتے ہیں وہ رمضان میں نکالتے ہیں، ان کو برکت ہوتی ہے، یہ ان کا تجربہ ہے۔ یہ کام کرنے والے جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کو کتنا ثواب ہوتا ہے، کیسی برکت ہوتی ہے، اس کا ان کو اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر سال رمضان المبارک ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ یہ ہے زکوٰۃ تو ایک نبوت کے زمانے کا فرض ہے، ولایت کے زمانے کا فرض عشر ہے، 10واں حصہ۔ تب جو کچھ آپ کو اللہ نے دیا، فرض کیجیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے 1000 روپے دیے، بزنس میں، کاروبار میں، ملازمت میں، آپ جو بھی کرتے ہیں آپ کے کام میں برکت ہوئی، اور آپ کو فرض کیجیے کہ 1000 روپے ملے، تو 1000 میں سے 100 روپے اللہ کا حق ہے، 10واں حصہ۔ 100 ملے 10 روپے، 10 ملے 1 روپیہ، تو 10واں حصہ نکال لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ واقعہ ہے، یہ بالکل سچی بات ہے، یہ اللہ کا حق ہے، نکال دیے اور یہ جو ہے کسی مستحق کو پہنچا دیے۔ مثلا جو متوکل اللہ ہے، اللہ پہ توکل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو پہنچا دیے تو بہت برکت ہوتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہماری قوم میں یہ سب طریقے تھے، اللہ کرے کہ ہماری قوم میں پھر سے یہ طریقے رائج ہوں۔ بھائی زندگی نیکیاں کمانے کے لیے، آخرت میں اجر پانے کے لیے ہے۔ دیکھ دیکھ کے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکیاں کمانا۔ اس زمانے میں ایک کھجور کی بھی خیرات کی جاتی تھی، ایک کھجور کسی روزے دار کو، بھوکے آدمی کو کھلا دیتے، وہ اپنا روزہ کھول لیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ روزے سے تھی اور آپ نے روزہ کھولنے کے لیے 2 کھجوریں اٹھا کے رکھ لی تھی۔ آپ کے دروازے پر ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں۔ اس نے سوال کیا، ام المومنین نے حالانکہ خود روزے سے ہیں اور روزہ کھول کے افطار کرنا ہے آپ کو، افطار کرنے کے لیے کچھ بھی گھر میں نہیں ہے سوائے ان 2 کھجوروں کے، تو آپ نے 2 کھجوریں جو رکھ لی تھیں اس میں سے 1 کھجور اس عورت کو دی اللہ کے نام سے۔ عورت نے کیا کیا، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، 2 بچیاں تھیں اس کی، 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ایک بچی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دیا، خود کچھ نہ کھایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ یہ دیکھ رہی تھی منظر، بہت متاثر ہوئی کہ یہ عورت ان بچیوں کی خاطر
ایثار کرتی ہے، خود نہیں کھاتی، بچے کو کھلاتی ہے. بہت متاثر ہوئی آپ، تو آپ نے کیا کیا، فوراً ہی دوسرا کھجور اٹھا کے لایا. اب یہ دو ہی تھے آپ کے پاس. دوسرا کھجور اٹھا کے لا کے اس عورت کو دیا. اس نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا اس بچی کو دیا، آدھا اس بچی کو دیا، خود کچھ نہ دیا. تو آپ بے حد متاثر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام میں تشریف لائے تو بیوی نے یہ واقعہ پورا سنایا. تو حضور نے جنت کی بشارت دی. تو یہ غور کرنے کی بات ہے. خود ایثار کرے، خود نہ کھائے، دوسروں کو کھلائے، خود بھوکا رہے، دوسرے کا پیٹ بھرے. یہ بہت بڑی نیکی ہے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنی ہر مخلوق کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زندہ رکھتا ہے. آپ نے غور فرمایا، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا رحم ہے. تو اس کی ساری کائنات اس کے اسی فیض سے جاری ہے. حضرت حافظ شیرازی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ سنا دیتا ہوں آپ کو. میں تو اس شعر سے بڑا متاثر ہوا، اس لیے مجھے یاد رہ گیا. بہت متاثر ہوا. حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چوں آبرو لالا و گل حسن فیض تست. لالا و گل کی جو آبرو ہے، لالا پھول کا نام ہے، گل گلاب کے پھول کو بولتے ہیں. یہ پھولوں کی جو آبرو ہے وہ کیا ہے؟ ان کی خوشبو ہے، ان کی خوبصورتی ہے. تو ان کی جو آبرو ہے، جو عزت ہے، وہ تیرے فیض کے حسن سے، تیرے فیض کے حسن سے باقی ہے. اے ابر سایہ برمن خاکی بے بار ہم. اے ابر، میں بھی خاکی ہوں. جیسا ڈالا مٹی سے اگا ہے، گلاب خاک سے اٹھا ہے، ویسی میں بھی مٹی سے اٹھا ہوں. تو اپنا سایہ میرے سر پر سلامت رکھ. اب کیونکہ تیرا جو فیض ہے، ابر برستا ہے، بارش ہوتی ہے تو لالا و گل تر و تازہ ہوتے ہیں. کیا نازک شعر ہے. آپ غور فرمائیے. آپ غالب کو ہی سب سے بڑا شاعر سمجھتے ہیں، سب کچھ بھی نہیں ہے حافظ شیرازی کے سامنے. حافظ شیرازی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیے، کیوں آپ روح لالا و گل، لالا و گل کی جو عزت ہے، بھرم ہے، وہ ان کی خوشبو ہے، ان کی خوبصورتی ہے، وہ تیرے فیض کے حسن سے ہے. فیض کیا ہے؟ ابر آتا ہے، بارش برساتا ہے، یہی اس کا فیض ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی خاک سے اٹھا ہوا بندہ ہوں، مجھے مت بھولو، میرے اوپر بھی اپنے فیض کی بارش کرو. آپ نے غور فرمایا، کیوں آبرو لالا و گل حسن فیض تست. اے ابر سایہ برمن خاکی بے بار ہم. یاد آ گیا شعر تو سنا دیا. تو
تو حضرت حافظ شیرازی کا ہے یہ شعر. مطلب یہ ہے کہ ابر کا جو فیض ہے اس سے ان کی خوشبو ہے، ان کی خوبصورتی ہے، ان کا ظہور ہے. کس کا؟ مٹی سے اپنے والے یہ پودے لالا ہے اور گل ہے. تو اے ابر، یعنی اے فیض پہنچانے والے، میں بھی خاک کا اٹھا ہوا آدمی ہوں. انسان آدم کو خاک سے پیدا کیے تھے، میں بھی خاک سے پیدا ہوا ہوں، مجھ پر بھی اپنے فیض کی بارش برسا دی. کیا نازک شعر ہے، آپ غور فرمائیے. کیا لطیف شعر ہے. جس کو ذوق ہے جس کو ذوق ہے وہ دلچسپی رکھتے ہیں. حافظ شیرازی ایران میں دفن ہیں، بہت بڑے شاعر تھے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، بھائی رمضان کا مہینہ اس سال بہت مختصر رہا. کب آیا کب چلے گیا پتہ ہی نہیں چلا. 29 تاریخ کو چاند دکھ گیا، رمضان ختم ہو گیا. تو میں آپ تمام بھائیوں سے عرض کروں گا، اپنے دوستوں سے بولیے، بھائیوں سے بولیے، رشتہ داروں سے بولیے، جس سے آپ کو ہمدردی ہے اس سے بولیے کہ بھائی آئندہ سال رمضان تک ہم سے جتنے ہو سکتے ہیں نیکیاں کریں. اور جو روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ اس لیے بول رہا ہوں، رمضان چلے گا میاں، رمضان چلے گا تو جتنے ہو سکتے ہیں پیر کے دن روزہ رکھ لی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے. آپ مسجد گئے، نماز پڑھے، فجر کی نماز، کبھی ظہر کی نماز، گھر آئے، پوچھتے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے کیا؟ امہات المومنین یعنی آپ کی بیویاں، مومنوں کی مائیں، آپ کی بیویاں، وہ بتا دیتی تھیں کہ آج کچھ بھی نہیں، آج کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ فرماتے کہ چلو اچھا ہوا آج میں نے روزہ رکھ لیا. یہ احادیث میں آیا ہے. آپ روزہ رکھ لیتے. آپ نے غور فرمایا. تو رمضان کی خیر نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی خیر نہیں ہے. آپ میں سے ہر بھائی جس سے اس کو محبت ہے، جس سے خلوص ہے، آپ کا دوست ہے، فرینڈ ہے، رشتہ دار ہے، چہیتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، دامادوں کو چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کام کرو جس سے ان کو فائدہ پہنچے، آخرت میں فائدہ پہنچے. ایسا کام کرو. آپ غور فرمائیں، آپ سے اگر ہو سکتا ہے تو یہ کام ضرور کیجیے. کیوں؟ پھر ایک حدیث سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، مرد مومن جب کسی کو نیک کام کرنے کا مشورہ دیتا ہے، اس کا مشورہ سن کے وہ بندہ مومن وہ نیک کام کرتا ہے، تو اس نیک کام کے کرنے کا ثواب تو کرنے والے کو ہوگا ہی، مگر جب مشورہ دینے والا تھا اس کو بھی اسی کام کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. غور فرمایا آپ نے؟ سوچنے کی بات ہے. کیا بولتے بھائی صاحب؟ یہ بہت بڑی بات ہے.
بہت بڑی بات ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ روزے سے تھی, 2 کھجوریں ان کے پاس تھی, وہ دونوں بھی انہوں نے ایثار کر دی, خیرات کر دی. ان کے کوئی عزیز تھے نا رشتے دار. تو نیکی ایسی چیز ہے کہ اس کا اجر آخرت میں ملتا ہے. تو جس کسی کو آخرت کی نیکیاں درکار ہیں, نیکیاں جمع کرنا ہے, وہ خود نیک کام کرے اور اپنے دوستوں کو, بھائیوں کو. آپ نے کسی اپنے دوست سے کہا کہ ارے بھائی چلو مغرب کا وقت ہو رہا ہے, نماز پڑھ لیں گے. اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا, اللہ نے اس کو نیک توفیق دے دی. دگانے کی رات کو ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ ساری دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں سب قرآن کی دعائیں ہیں. وہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے پڑھی ہیں, اللہ کے خلیفے نے 1000 مہینوں سے بہتر رات میں پڑھی ہیں. اس میں ایک فقرہ یہ آیا ہے, اللہم وفقنا لمرضاتک, پروردگار ہم کو تیری خوشنودیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. وفقنا لمرضاتک, مالک ہم کو نیکیوں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو تیری خوشنودی, تیری خوشی کا کام, جس سے تو خوش ہوتا ہے وہ کام کرنے کی توفیق دے. توفیق کے بغیر کون سا کام ہوتا؟ بھائی ایک لڑکا گالیاں دینے لگا سمجھیے گلی میں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ توفیق خراب ہوگی, بس توفیق ہے بول. اور جو نیک ہے بھاگ بھاگ کے مسجد کو جا رہا, دوڑا, جب وقت ہوا نماز کا گھر سے دوڑ کے مسجد گیا اور نماز پڑھ لی. یہ نیکی کی توفیق ہے. نیکی کی توفیق اللہ اپنے مومن بندوں کو دیتا ہے. تو ہم لوگ جو ہے کوشش کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے. ہماری ملت, ہماری جماعت, ہم ہیں تھوڑے سے, اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں تو سب کا فائدہ ہے. میں کسی سے کہتا ہوں کہ بھائی خیرات کرنے سے برکت ہوتی ہے. اب یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی, اس کے بھیجے میں گھس گئی, اس نے خیرات کی, اس کو برکت ہوئی, اس کو ثواب ہوا, آخرت میں اس کو اجر ملے گا. اور یہ حدیث میں نے جو ابھی سنائی آپ کو, اس کے لحاظ سے مجھے بھی ثواب ملنے کی امید ہے. اس بات کے میں ہیں 40 آدمی مگر میرے ہیں. میں اس امید سے بولتا ہوں کہ میری باتیں میرے بھائی سنیں گے, اپنے پلوں میں باندھ کے رکھیں گے, وقت آئے گا تو اس پہ عمل کریں گے, ان کو ثواب ہوگا, اس فقیر کو بھی کچھ مل جائے گا. آپ نے غور فرمایا, اس فقیر کو بھی کچھ مل جائے گا. تو خدا کے لیے نیکی کرو. آج حضرت عائشہ صدیقہ کا ایک قول یاد آیا. آپ فرماتی ہیں کسی کام کو چھوٹا مت سمجھو, اگر نیک کام ہے تو کر گزرو. چھوٹے سے چھوٹا نیک کام بھی ہے تو کر گزرو. آپ غور فرمائیں. میں اپنا ذاتی ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, سنیے اور یاد رکھیے. میرے دادا حضرت میاں سید عبدالحی عرف حافظ میاں صاحب,
ان کا بحریام ثانیہ مہندی کے بحریام کے دن ہوتا ہے. ہر سال زیارتوں کے لیے جاتے تھے، شکراموں کا انتظام کر کے بچوں کو، عورتوں کو، گھر والوں کو، سب کو لے کے جا کے رجب کی جمعراتوں میں زیارتیں کرتے تھے. خیر سفر کرتے تھے. میرا تھا بچپن اور میں کوشش کرتا تھا ہر چیز کو غور سے دیکھنے کی. تو دیکھتا کیا تھا، ان کے ہاتھ میں گھپتی رہتی تھی، لمبی لکڑی. گلی میں راستہ چل رہے ہیں، کانچ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس کو لکڑی سے اپنی ہٹا کے کسی دیوار کے پاس لے جا کے چھوڑ دی، جب تک آگے نہیں بڑھتے. کانچ کے ٹکڑے ہٹا دیتے، کیلا پڑا ہوا ہے اٹھا دیتے. آپ غور فرمائیں، یہ کام ضرور کرتے. ذرا اور بڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے والد ماجد، ہمارے والد صاحب خود سیمنٹ کی سڑک پہ موز کا چھلکا پڑا ہوا ہے، ہٹا کے اس کو فٹ پاتھ تک پہنچا کے آگے بڑھتے، جب تک آگے نہیں بڑھتے. تو اب ہم اس زمانے کی اولاد، آپ غور فرمائیں، ہم پوچھ بیٹھے، ہم پوچھے آپ کیوں تکلیف اٹھاتے؟ میں موز کا چھلکا پڑا ہوا ہے، آپ کیوں تکلیف اٹھا رہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے. میرے والد ماجد نے فرمایا کہ میاں، یہ موز کے چھلکے پر کسی کا پیر گرتا ہے، پیر پڑتا ہے تو وہ پھسل کے گرتا، پھسل کے گرا تو اس کے سر کا پچھلا حصہ سیمنٹ روڈ پہ گرتا، اس کے سر کو، اس کے دماغ کو شدید صدمہ پہنچنے کا امکان ہے. انسان ہے، اگر ہم تھوڑی سی تکلیف اٹھا کے موز کا چھلکا بازو ہٹا دیں تو بیچارہ سر کی چوٹ سے بچ جائے گا، اس کی کھوپڑی تڑکے گی نہیں، اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا، اللہ کی خوشنودی ہوگی. آپ غور فرمائیں، یہ ساری تکلیفیں کیا اٹھا رہے ہیں؟ اللہم وفقنا لمرضاتک، پروردگار ہم کو توفیق دے ایسے کام کرنے کی جس سے تو خوش ہوتا ہے. تو ہم اپنے دادا کو بھی دیکھے اپنی آنکھوں سے، ہمارا بچپن ان کے ہوتے ہوں گے. میاں جو قرآن ختم کیے، میرے دادا نے قرآن شروع کروایا تھا میرا. آپ غور فرما رہے ہیں، قرآن پڑھاتے تھے. تو میرے دادا میاں بولتے تھے ہم. تو میرے والد کے والد، تو ان کی یہ عادت جاریہ تھی، اگر روڈ پر کانچ پڑی ہوئی ہے تو آگے نہیں بڑھتے، اپنی گپتی سے وہ کانچ کو ہٹا کے آگے بڑھتے تھے. مختصر عرض کر رہا ہوں، یہ آبزرویشن ہمارا تھا بچپن کا. یہ کام ہمارے باپ بھی کرتے تھے، ہمارے دادا بھی کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ ہمارے والد گزر گئے، اور مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ جو کام میرے دادا کرتے تھے اور میرے والد کرتے تھے، اس کا ثواب حدیث میں کیا آیا ہے؟ شاید کسی حدیث میں آیا ہوگا، جبھی تو یہ مرشدین یہ کام کر رہے ہیں. مرشدین ایسے کام جو کرتے ہیں
وہ ثواب کی خاطر ہی کرتے ہیں، تو میرے پیر و مرشد کے مرشد یا ان کے مرشد یہ کام کرتے رہے ہوں گے، یہ کسی حدیث میں آنا چاہیے، وہ مجھے کہاں ملے گی؟ والد تو گزر گئے، میرے والد ماجد تو گزر چکے، یہ خیال آیا تو دل کو تکلیف ہوئی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے بتایا ہے والد ماجد کی ایک بڑی الماری عربی کتابوں سے بھری ہوئی ہے، اچانک خیال آیا تو میں نے اس کا لاک کھولا اور اس میں سے کتاب نکالی، نکالتے ہی حدیث کی کتاب کھولتے ہی وہ حدیث نکل گئی، وہی حدیث نکلی، وہ حدیث کیا تھی سن لیجیے آپ بھی، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راستے سے ایذا دینے والی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ دینا ہے۔ آپ غور فرمائیں، تو اب یہ فقراء صدقہ کہاں سے دیتے پھریں گے؟ ان کے پاس ہے کیا بھائی؟ فخر و فاخہ، توکل علی اللہ، اللہ دیا کھائے، نہیں دیا اللہ اللہ کرتے بیٹھے رہے، اللہ تو لا الہ۔ اب صدقہ کیا دیں گے؟ تو راستہ چل رہے تھے، کانچ کے ٹکڑے نظر آئے، ان کو ہٹا دیا، صدقہ ادا ہو گیا۔ رکھیں گے یاد، یہ بھول جائیں گے؟ یہ میں اپنا سچا واقعہ بول رہا ہوں، میرے والد ماجد کا وصال ہو گیا، میرے دماغ میں اچانک یہ بات آئی کہ یہ کانچ کا ہٹانا، لوہے کے ٹکڑے ہٹا دیتے، جو چیز بھی تکلیف دینے والی، کیڑے پیر میں چھپ جاتے ہیں ننگے پیر چلنے والے کے، وہ کیڑے ہٹاتے۔ اور میں آپ سے بولا نا کہ میرے والد ماجد ماؤس کے چھلکے ہٹا دیتے تھے، اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جو وجہ بتائی وہ بھی مجھے یاد ہے۔ تو ہم کو انہوں نے کیا راستہ دکھایا؟ اللہ کے بندوں کی تکلیف دور کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے، اس لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ تو اب یہ شکاگو میں یہ اسپرٹ پیدا کی ہے، شکاگو میں 4 آدمی صحیح، 2 آدمی صحیح، 10 آدمی صحیح، للہیت کی اسپرٹ پیدا کیجیے، سب بھائی بھائی ہے، سب کا دین ایک ہے، ایمان ایک ہے، سب مل کے نیکی کی، بھلائی کی، اچھی بات پھیلانے کی کوشش کیجیے، سب یہ کام کرنا، میری یہ درخواست ہے۔ آج عید کا دن ہے، عید کے دن فقیر آپ سے یہ درخواست کر رہا ہے، کیا شانو یہ عید کا دن ہے بولا میں، کیا آپ بھی خوش ہو؟ عید کا دن ہے خوش ہو؟ عید کا دن علی مرتضیٰ فرماتے ہیں عید تو اس کی ہے جس نے دن بھر کوئی گناہ نہیں کیا، دن بھر کوئی گناہ نہیں کیا، عید اس کی ہے، وہ عید کا دن ہے۔ آپ نے غور فرمایا، دن بھر گزر گیا، کوئی ایسا کام نہیں کرا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا، تو وہی عید کا دن۔ تو آج عید کے دن فقیر آپ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ عمل کیجیے، ہم مہدوی ہیں، ہم مہدی موعود کی امت ہیں، شکاگو میں ہیں تو بہت اچھا ہے، ہمارا وطن ہی نہیں، کوئی ہمارا وطن نہیں ہے،
शिकागो में हुए तो क्या बुरा हुआ, اور اگر ہم آسٹریلیا میں ہوتے تو کیا برا تھا، ہاں؟ اور اگر ہم کسی اور ملک میں ہوتے تو کیا برا تھا. ہر جگہ ہمارا دین، ہمارا ایمان ہم سے یہی مطالبہ کر رہا ہے، ڈو گڈ، تھنک گڈ، اسپیک گڈ، یہ کرو. کیا بولتے بابا؟ مجھے بہت خوشی ہوئی. اعتکاف ایک زمانہ تھا ہمارے والد ماجد کی زندگی میں، میں بھی بیٹھتا تھا، ہمارے والد کے ساتھ میں بھی بیٹھتا تھا. ایک زمانہ تھا، اب تو میں مجبور ہوں، معذور ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا. سمجھے بابا؟ جی آپ کے ساتھ بیٹھتا تھا مسجد میں، مگر اب میری صحت اس قابل نہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ wherever you are, do some good, be nice, be good, be fine, be kind. بہرحال کافی وقت آپ کا لے چکا. اللہ ہم سب کو توفیق دے عمل کرنے کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کافی ہے آپ کو